بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ امید ہے آپ فضل خدا خیریت سے ہوں گی اور آپ نے حکایت نمبر 1 کا مطالعہ کر لیا ہوگا۔ آج ہم حکایت نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ یکیاز ملوک خراسان محموس بختگین را بے خواب چنان دید کہ جملے وجود او ریخته بود و خاک شده، مگر چشمانی او که همچنون در چشم خانه همی گردید و نظر می کرد. سایر حکمہ از تاویل این فرو ماندن، مگر درویشی کے بجائی آورد و گفت ہنوز نگران است کہ ملکش بادیگران است۔ اب اس پیراگراف کی آپ مشکل الفاظ سنیں۔ ملوک ملک کی جمع ہے، بادشاہ۔ خراسان ایران کے ایک صوبے کا نام ہے۔ محموس بختگین، محموس بختگین یہ وہی عظیم شخصیت ہیں جو تاریخ میں محمود غزنوی کے نام سے مشہور ہیں۔ جملے تمام، سارا، وجود جسم، ریختے بکھرا ہوا، گرا ہوا، ہم چنان اسی طرح سے، چشمے خانے آنکھ کا گھر یعنی وہ حلقہ جس کے اندر آنکھ ہوتی ہے، گروندہ۔ ہمیں گردید، گردیدن مصدر سے ماضی استمراری ہے، گھوم رہی تھی، گردش کر رہی تھی۔ سائر تمام، سب، حکمہ اس کا واحد حکیم ہے، دانا، عقل مند، سیانے۔ تاویل تعبیر۔ فرو ماندند، فرو ماندند سے ماضی مطلق ہے، عاجز آ گئے، بتانے سے رہ گئے۔ مگر سوائے، بجا آورت، بجا آوردن سے ماضی مطلق ہے، بجا لایا، مراد اس نے تعبیر بتائی۔ نگران دیکھنے والا۔ یہ تو تھے اس پیراگراف کے مشکل الفاظ۔ اب میں آپ کو اس کا با محاورہ ترجمہ کرواتی ہوں۔ یکی از ملوک خراسان محموس بختگین را بے خواب چنین دید۔ یکی از ملوک خراسان، خراسان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے محمود سبکتگین را، محمود سبکتگین کو بے خواب چنان دید، خواب میں اس طرح سے دیکھا کہ جملے وجود او ریختے بود و خاک شدے، کہ اس کا پورا وجود، پورا جسم بکھر چکا تھا اور مٹی ہو گیا تھا۔ مگر چشمانے ہو کہ ہمچنان در چشم خانے ہمیں گردید و نظر میں گرد، مگر اس کی آنکھیں اسی طرح سے آنکھوں کے گروندوں میں گھوم رہی تھیں اور دیکھ رہی تھیں۔ اسی پیراگراف کا ترجمہ دوبارہ سنیں۔ خراسان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے سلطان محمود سبکتگین کو خواب میں اس طرح سے دیکھا کہ اس بادشاہ کا پورا جسم بکھر چکا تھا اور مٹی ہو گیا تھا، مگر اس کی آنکھیں اسی طرح سے آنکھوں کے گروندوں میں گھوم رہی تھیں اور دیکھ رہی تھیں۔ سائر حکمہ از تاویل ان فرو ماندن، تمام سیانے، تمام دانا، تمام عقل مند اس خواب کی تعبیر بتانے سے عاجز آ گئے۔ مگر درویشی کے بجائی آورت، مگر ایک درویش جو سمجھ گیا، باگفت اور اس نے کہا ہنوز نگران است کہ ملکش بادیگران است۔ ہنوز نگران است وہ ابھی تک دیکھ رہا ہے، یعنی سلطان محمود غزنوی ابھی تک دیکھ رہا ہے کہ ملکش بادیگران است، کہ اس کا ملک دوسروں کے قبضے میں ہے۔ مگر درویشی کے بجائی آورت و گفت، مگر ایک درویش جو اس خواب کی تعبیر سمجھ گیا اور اس نے کہا ہنوز نگران است کہ ملکش بادیگران است، وہ ابھی تک دیکھ رہا ہے کہ اس کا ملک دوسروں کے قبضے میں ہے۔ کہتا ہے آگے، بس نامور بے زیر زمین دفن کردین، کاز ہستیش بے روی زمین بر نشان نہ ماند۔ وان پیر لاشی را که سپردن زیر گل، خاکش چنان بے خورد کزو استخوان نہ ماند۔
زندے است نام فروخ نوشیروان بخیر، گرچہ بسی است کے نوشیروان نہ ماند. خیری کن اے فلان و غنیمت شمار عمر، زن بیشتر کے بانگ بارایت فلان نہ ماند. بہت ہی خوبصورت کہتا ہے. اب آپ اس کے مشکل الفاظ سنیں. بس بہت سے نامور مشہور لوگ، نامی گرامی لوگ. ہستیش ان کی ہستی، یہ ہستی ایشوں کا مخفف ہے. ہستیش ان کی ہستی. پیرے لاشے بوڑھی لاش. سپردن، سپردن مصدر سے ماضی مطلق ہے، سپرد کر دیا یعنی دفن کر دیا. زیر گل مٹی کے نیچے. یہ لفظ گل ہے، گاف کے نیچے زیر ہے. اگر گاف کے نیچے زیر لگائیں تو گل بنتا ہے جس کا مطلب ہے مٹی. اگر گاف کے اوپر پیش لگا دی جائے تو گل بنتا ہے جس کا مطلب ہے گلاب کا پھول. یہاں پر گل لفظ استعمال ہوا ہے، آپ نے بہت دھیان سے پڑھنا ہے. زیر گل مٹی کے نیچے. استخوان ہڈی. فرخ مبارک. نوشیرواں. نوشیرواں ایران کے ساسانی خاندان کے ایک بادشاہ گزرے ہیں جو کہ اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے بہت مشہور تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت پیدائش ہوئی ایران پر انہی کی حکومت تھی. بسی گزشت زمانے بیت گئے، بہت عرصہ ہوا. خیر کوئی نیکی. بانگ آواز. اب اس قطعہ کا آپ ترجمہ سنیں. بس نامور بے زیر زمین دفن کر دیں، لوگوں نے بہت سے نامی گرامی لوگوں کو زمین کے نیچے دفن کر دیا. بہت سے نامی گرامی لوگ زمین کے نیچے دفن کر دیے. گز ہستیش بے روئے زمین بر نشان نہ مان، اس طرح کہ روئے زمین پر ان کا نام و نشان باقی نہ رہا. ون پیرے لاشی را کے سپردن زیر گل، وہ بوڑھی لاش جسے مٹی کے نیچے دفن کر دیا گیا. کش چنان بھی خورد کزو استخوان نہ مان، مٹی نے اسے اس طرح کھا ڈالا، مٹی نے اسے اس طرح کھا لیا کہ اس کی کوئی ہڈی پسلی باقی نہ بچی. مٹی نے اسے اس طرح کھا لیا کہ اس کے ہڈیوں کے نشان تک مٹ گئے. زندست نام فرخ نوشیروان بخیر، گرچہ بسی گزشت کے نوشیروان نہ ماند. نوشیروان کا مبارک نام اس کی نیکی کی وجہ سے اب تک زندہ ہے، اگرچہ بہت زمانے بیت گئے کہ نوشیروان زندہ نہیں رہا. اگرچہ بہت زمانے بیت گئے کہ نوشیروان خود نہیں رہا. خیر کن اے فلان و غنیمت شمار عمر، زان بیشتر کے بانگ برایت فلاں ماند. خیر کن بھلائی کر، نیکی کر. اے فلاں مخاطب کر رہا ہے، اے فلاں تو نیکی کر، بھلائی کر. غنیمت شمار عمر، اور اپنی عمر کو غنیمت سمجھ، اپنی عمر کو غنیمت خیال کر. زان بیشتر کے بانگ برایت فلاں مان، زان بیشتر اس سے پہلے کہ بانگ برایت آواز آئے، فلاں نامان کہ فلاں نہیں رہا، یعنی فلاں وفات پا گیا ہے. بہت ہی خوبصورت قطعہ ہے، بہت خوبصورت اشعار ہیں. بہت ہی سبق آموز ہے کہ انسان کی زندگی فانی ہے، وہ چند برسوں کے لیے اس دنیا میں آتا ہے، لیکن اس کے اعمال کا اثر مرنے کے بعد اس پر تو ہوتا ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی وہ اسی نام سے یاد رکھا جاتا ہے. جن لوگوں نے بھلائیاں کیں، جن لوگوں نے نیکیاں کیں، دوسروں کے کام آئے، انہیں لوگوں نے اچھے نام سے یاد رکھا، بھلائی سے یاد رکھا، اور لوگوں کے دلوں میں اچھی یادیں چھوڑ کر کے. اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.